من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ میرے محترم بزرگوں، میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، قرآن کریم کے اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ خطاب کرنے والی ذات کون ہے۔ خطاب کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، چاند سورج ستاروں کو روشنی دینے والا ہے، بحر و بر کا مالک ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ شرف اور عزت کی بات ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، سوچے، فکر کرے کہ تم نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور لوگوں، اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ 24 گھنٹے میں تم نے کتنے نیک اعمال کیے، کتنے برے کام کیے۔ ان 24 گھنٹوں میں تم نے اپنی آخرت بگاڑی ہے یا بنائی ہے؟ اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ اس ہولناک دن سے بچنے کے لیے تم نے کیا کیا تیاری کی ہے؟ معمولی سے معمولی آدمی بھی حساب لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بھینس پالنے والا حساب لگاتا ہے کہ میری بھینس کتنا دودھ دیتا ہے، میں اس پہ کتنا خرچ کرتا ہوں، یعنی بھوسا چوکر کتنا ڈالتا ہوں۔ مدارس والے بھی حساب لگاتے ہیں کہ سال میں کتنی زکوٰۃ آئی، کتنی امداد آئی، کتنا کھانوں پہ خرچ ہوا، کتنا کتابوں پہ خرچ ہوا۔ معمولی سا ایک کھوکھا کھولنے والا بھی اپنا سیل جانچتا ہے، فیکٹری چلانے والا بھی اپنا نفع و نقصان نکالتا ہے۔ مادی چیزوں کا تو انسان اس مضبوطی سے اور پابندی کے ساتھ حساب لگاتا ہے اور حساب نکالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں انسان ترقی کر رہا ہے۔ اگر انسان کو کوئی نفع پہنچ جائے تو وہ خوشی سے بے پناہ خوش ہو جاتا ہے، خوشی میں اچھلنے کودنے لگتا ہے، اور ذرا سی نقصان پہنچ جائے تو دل دھڑکنے لگتا ہے، بے چین ہونے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، دعائیں کراتے پھرتا ہے، تعویذ کراتا ہے، 1000 طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے۔ مگر ایمان والے نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ مالک الملک اور اس کا یہ سارا نظام کائنات چپ سادے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا وہ ہماری زندگی کا، ہمارے اعمال کا کچا چٹا نہیں بنا رہا؟ یقیناً وہ بنا رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے ہی اعلان کر دیا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہم نے تم پر نگراں مقرر کر رکھا ہے، جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔
کہ او لوگو، ہماری زندگی کا کچا چٹھا بنانے والے کو اللہ پاک نے پہلے ہی متعین کر دیا، وہ ہماری ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوا ہے، اور قیامت کے دن وہ کچا چٹھا اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ رزلٹ بھی لگا ہوا ہوگا کہ کس کا کیا رزلٹ ہے۔ مگر افسوس، جس کا نتیجہ خسارے والا، نقصان والا ہوگا، ٹوٹے گھاٹے والا ہوگا، تو پھر انسان اس وقت کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ٹوٹے گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالح۔ اور لوگوں، اپنی جانوں پہ رحم کرو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ صحابہ کرام سے زیادہ دین کی فکر کرنے والا کون ہوگا؟ دین کی خاطر قیمتی سے قیمتی اور بڑھ چڑھ کر قربانی دینے والا کون ہوگا؟ مگر پھر بھی وہ اپنے نفس کا محاسبہ سب سے زیادہ کرنے والے تھے۔ اپنے زندگی کے اوقات کو اللہ کے احکام کی پیروی کے لیے تقسیم کر کے رکھتے تھے۔ ہر روز نہیں بلکہ ہر لمحہ اپنے نفس کو ٹٹولتے رہتے تھے، جانچتے رہتے تھے، پرکھتے رہتے تھے، اور آخرت کے اعتبار سے ان پر بڑا فکر سوار رہتا تھا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں ان کا بڑا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، مگر پھر بھی وہ اپنے نفس کا محاسبہ ہر وقت کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ قطب الاقطاب، فقیہ الامت، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ مجلس سورہ ہو رہی تھی، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ آپ پر اتنا شدید صدمہ اور رنج ہوا کہ آپ کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ او لوگوں، مجھے رنج اور صدمہ اس لیے ہے کہ 20 سال بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ تو یہ ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ تو یہ ہے، زندگی کا محاسبہ تو یہ ہے کہ 20 سال بعد کا اتنا رنج اور صدمہ کہ لوگوں، مجھے غم اور صدمہ اس لیے ہے کہ 20 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے، 20 سال کے اندر کبھی بھی میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ یہاں 20 سال تو کیا 20 گھنٹے بھی ایسے نہیں گزرتے جس میں تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے۔ ایک آدمی 50 روپے کی بکری کرتا ہے اور 1 روپے کا نقصان ہو جائے تو بھوک نہیں لگتی، دم گھٹنے لگتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ مگر یہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، بھوک بھی نہیں ختم ہوتا، دل بے چین بھی نہیں ہوتا، دل تڑپتا بھی نہیں، کیونکہ ہمیں آخرت کا نقصان دکھائی نہیں دے رہا۔ جب نقصان ہمیں نظر کے سامنے آئے گا تب تو میرا دل بے چین ہوگا، تب تو دل تڑپے گا۔ آخرت کا نقصان نظر ہی نہیں آ رہا، اس لیے بھوک بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی نہیں مٹتی۔ حالانکہ تکلیف دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور آخرت کے تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کارنامے پر غور و فکر کرے، کیا اس نے بھلا کیا، کیا اس نے برا کیا۔
کیونکہ انسان خود کو جتنا چاہے چھپا لے مگر یہ اللہ کی زمین، آسمان، فرشتے، دن رات سب گواہی دیں گے۔ جہاں اتنے گواہ موجود ہوں وہاں انسان کا کون سا عمل چھپا رہ سکتا ہے؟ کوئی عمل چھپا نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد انسان کے اعضاء جوارح جن سے انسان بہت پیار کرتا ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے گی۔ زمین گواہی دے گی کہ اس نے میرے پشت پر نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کیا، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا، والدین کی اطاعت و فرما برداری کی، والدین کی خدمت کی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا، یتیموں کے سر پہ دست سبقت پھیرتے رہا۔ جب یہ زاہد، عابد اور اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندہ سنے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، اور جب نافرمان کے خلاف یہ زمین گواہی دے گی، کہے گی کہ اس نے میرے پشت پر شرک کیا، زناکاری کی، بدکاری کی، ریاکاری کی، چوری اور ڈکیتی کیا، شراب پیا، جوا کھیلا، والدین کی نافرمانی کی، یتیموں کا مال کھایا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ بنا کے نہیں رکھا، تو اب یہ اس کے لیے بربادی ہے۔ آج کہیں گے اس نے مجھ سے چوری کروائی، زبان کہے گی مجھ سے جھوٹ بلوایا گیا، قیامت کے دن نہ جانے کتنے گواہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ خود ہی بتائیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان تشدید گواہوں کے سامنے اگر سخت باز پرس کر لے، شدید محاسبہ کر لے تو ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ کچھ چیز نہیں بن پڑے گا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بے فکری سے، بے توجہی سے زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کہ کوئی ہم سے پوچھ گچھ کرنے والا ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پکڑ ہوگی، بہت سخت پکڑ ہوگی، اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنے اعمال کو سنوارو، اخلاص کو پیدا کرو، نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرو۔ کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ اسی حال میں وہ دن نہ آ جائے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کا دن بالکل انصاف کا دن ہے اور دوزخ ہمارے انتظار میں منہ پھیلائے کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، دوزخ کی آگ اور اس کی حرارت کا عین بتاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پیدا کی، پھر 1000 سال تک دہکایا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا، وہ سیاہ پڑ گئی۔ اب وہ اور اس کی لپٹ اور اس کے شعلے بالکل اندھیرا گپ ہے، بالکل سیاہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو آپ کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اگر دوزخیوں کا کوئی کپڑا دنیا والوں کے سامنے آ جائے تو زمین کے تمام مخلوق اس کے بدبو سے ہلاک ہو جائے۔ اگر دوزخ کے پینے کی کوئی چیز میں سے ایک ڈول سارے پانی میں ملا دیا جائے تو جو بھی اس سے پیے وہ مر جائے۔ اگر دوزخ کی ایک زنجیر جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، زنجیروں سے جکڑ دو جس کی ناپ 70 گز ہے۔ اگر جہنم کی ایک زنجیر دنیا کے پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے۔ اگر دوزخ کا کوئی آدمی آگ میں داخل ہو کر دنیا میں آ جائے تو تمام زمین والے اس کے بدبو سے مر جائے۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، دوزخ کے دروازوں کے بارے میں بتاؤ، دوزخ کے دروازوں کا حال بتاؤ، کیا وہ ہماری دروازوں کی طرح ہے؟
تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، بلکہ وہ تو تہ در تہ نیچے سے ہے، اور ہر دروازہ پہلے دروازے کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے نچلے دروازے میں منافقین ہوں گے اور اس کا نام حاویہ ہے، دوسرے دروازے میں مشرکین ہوں گے اور اس کا نام جہنم ہے، تیسرے دروازے میں سابی یعنی بت پرست لوگ ہوں گے، اس کا نام سقر ہے، چوتھے دروازے میں ابلیس اور اس کا ہم سفر ہوگا، اس کا نام لظا ہے، پانچویں دروازے میں یہودی ہوں گے، اس کا نام حطمہ ہے، اور چھٹے دروازے میں عیسائی ہوں گے، اس کا نام سعیر ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام رک گئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل کیا ہوا، رک کیوں گئے، 7ویں دروازے کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بارے میں نہ پوچھیے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں بھی بتاؤ، 7ویں دروازے میں رہنے والوں کا بھی حال بتاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کیا رسول اللہ 7ویں دروازے میں آپ کے امت کے وہ گنہگار لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ نے سنا کہ 7واں دروازہ اس امت کے ان افراد کے لیے ہے جو گناہوں کا شکار ہیں اور انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور اس حال میں وہ مر جاتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ صرف گناہ ہی گناہ ہے ہمارے اعمال میں، نیکیاں تو نام ہی نہیں۔ اس لیے اگر آج ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیں گے، اپنے زندگی کا گوشوارہ نہیں بنائیں گے تو ہرگز ہمیں اپنے گناہوں پہ ندامت نہیں ہوگی۔ شام ہوتے ہی دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرو، صبح ہوتے ہی رات بھر کے اعمال کا محاسبہ کرو، کتنے بد اعمال کیے، کتنے اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کیے۔ اگر ہر انسان ایسا ہر روز کرنے لگ جائے تو آخر ایک دن وہ بھی آئے گا جسے اپنے گناہوں سے ندامت اور شرمندگی ہوگی اور پھر انسان گناہوں سے توبہ تائب ہو جائے گا۔ لیکن توبہ تو ہر انسان کو ہر روز اور ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب بھی وقت غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، رو دھو کرو، اپنے گناہوں کا معافی تلافی کرا لو، یقین جانو کہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ علماء کرام نے لکھا، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو، رونے جیسی صورت ہی بنا لو۔ ممکن ہے اللہ پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک ندامت کا ایک آنسو موتی بیش قیمت ہوتی ہے، ممکن ہے کہ اسی آنسو کے ذریعے اللہ پاک ہم سب گنہگار امتیوں کو معاف فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر امت کو نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا تو وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے گی، اور جب آگ کے قریب پہنچے گی تو ایک سخت گرج اور شور سنے گی، اور وہ سخت گرج اور شور 500 برس کے سفر سے سنائی دے گی۔ ہر انسان بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکاریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس آگ کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی نمازیوں کے صدقے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کے طفیل، خشوع خضوع کرنے والا کا واسطہ، روزے داروں کے باعث تم مجھ سے دور ہو جا، یہ سب سن کے بھی وہ آگ اس سے دور نہیں ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے کہ آگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، امت کی طرف بڑھ رہی ہے۔
یہ کہہ کر فوراً ایک پیالہ لے کر آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ اس پانی کو اس آگ پہ چھڑک دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اس آگ پہ چھڑکیں گے، ویسے ہی وہ آگ بجھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کریں گے جبرائیل یہ کیسا پانی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے ان گنہگاروں کو وہ آنسو ہے جو دنیا میں اللہ کے خوف سے ڈر سے بہاتے رہتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ یہ پانی آپ کو دے دوں تاکہ آپ اس پانی کو جہنم کی اس آگ پہ چھڑک دے اور یہ آگ اللہ کے حکم سے بجھ جائے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے، ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے دو ایسی آنکھ عطا فرما جو تیرے یاد میں رویا کرے اس سے پہلے کہ آنسو ہی ختم ہو جائے۔ اے میری آنکھ تم میری گناہوں پر کیوں نہیں روتی؟ میری عمر میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ان حدیثوں سے واضح ہو گیا کہ مومن کی آنسو کی کتنی قیمت ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ان حدیثوں سے واضح ہو گیا کہ مومن کے آنسو کی کتنی قیمت ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے اعمال کو جو ہے سنوارے، اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرے اور جو ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔